اس کے بعد ہمارے پاس شعر ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوق کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ تو یہاں پر جو شاعر ہیں حفیظ جالندھری، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کائنات، یہ دنیا اور اس میں چلنے پھرنے والی ہر چیز اور جو مخلوق اس دنیا میں ہے، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جڑی بوٹیاں، جانور، حیوانات، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان سب کا خالق اور مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی شرع سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ انسان کے دلوں میں جو بھی ارادہ ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ہر لمحہ ہر منٹ کی خبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہمارا مالک اور خالق ہے، اور ہمارے باپ دادوں کا یعنی جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کرنا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، مخلوقات جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان سب کا خالق اور مالک اور بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے جو ان سب کو پیدا کرے یا ان سب کو چلائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دلوں کے بھید، جو دلوں میں راز ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں جو ہم کسی کو بھی نہیں بتاتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب ارادوں سے باخبر ہے۔ چاہے وہ کوئی ارادہ، کوئی شخص جو ہے وہ اپنے دل میں جو بھی ارادہ کرتا ہے، چاہے وہ اچھے کام کے لیے کرتا ہے یا برے کام کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اور ہمارے سے پہلے لوگوں کا جو ہے وہ خالق اور مالک ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بشر کہتے ہیں انسان کو، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے، شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فطرت اسلام پر پیدا کیا، یعنی جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ اس کے ماں باپ پر ہے کہ اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے، تو جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آخری نبی بنا کر بھیجا، اور ہمیں ان کی امت بنایا، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو ہمارا آخری نبی بنایا، اور ہمیں ایک اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرنے کا حکم دیا، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلایا، اور تمام جو مسلمان ہیں وہ انہی کے نام کے دیوانے ہیں، اور انہی کے نام کے شیدا ہیں یعنی دیوانے ہیں۔ تو مسلمان ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ان کے نام پر شیدا ہیں، قربان ہیں یا دیوانے ہیں۔ بس جو ہے نظم جو ہے یہ انتخاب نعت جو ہے وہ جلد پنجم مؤلف سے لی گئی ہے عبدالغفور قمر کی۔ تو ہماری جو نظم ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایکسرسائز۔ تو ایکسرسائز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حرف ان کہہ کر یہ کائنات بنائی ہے، اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یوں تو انسان کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی جو ہماری ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ جو ذکر ہوئے ہیں وہ ہے دسترخوان، سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے اجالے اور اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہرے ہیں؟ تو اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کے مظاہرے ہیں۔ آگے ہے حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کا ذکر ہے، جن میں نباتات، جمادات اور حیوانات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس نظم میں حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو یہ آپ نے خلاصہ جو ہے اس کا کر لینا ہے، جس میں اس نظم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ جو ہے وہ مصرع مکمل کرنی ہے۔ نظام
डैश है उसी की हुक्मरानी से, तो आसमानी है उसी की हुक्मरानी से। उसके बाद है ज़मीन पर जलवा आरा है मुज़ाहिर उसकी कुदरत के, वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक। उसके बाद है बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने। तो आगे हमारे पास है दूसरा जवाब पर ठीक का निशान लगाएं। तो नज़म हमद किस शायर की तख्लीक है, तो हफीज़ जलंधरी की है। उसके बाद है कायनात का वजूद अल्लाह ताला के हरफ कुन का नतीजा है। उसके बाद है निज़ाम आसमानी और भारे चादवानी में कौन सी बात मुश्तरक है, तो इसका आंसर है रद्दीक एक है। उसके बाद है ये आलिम अल्लाह ताला ने किस चीज़ से भर दिया है, तो इन सब से भर दिया है, रंगो से, मखलूक़ात से, जमादात और नबातात से। उसके बाद है ज़ाते बारी ताला की शान कहाँ नज़र आती है, तो सर्दो गर्म में, खुश्क तर में, उजाले और तारीकी में, इन सब में नज़र आती है। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा करके कौन सा और एहसान किया है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेदा करके, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का दीवाना करके। उसके बाद है हमारे पास जो है कॉलम है एक हरफ कुन पर पैदा किया, आलम का पैदा होना है, बहार जावदानी है बागबानी से, बशर का पैदा होना है फितरत इस्लाम पर। उसके बाद है कायनात खालिक बिछाए दस्तरखान। बाद है अल्फाज मुतजाद है हमारे पास। उसके बाद है शम्स, शम्स का उल्ट होगा कमर, शम्स कहते हैं सूरज को, कमर होगा चांद, सर्द उसका उल्ट हुआ गर्म, तर खुश, तारीकी, उजाला, खालिक, मखलूक, साबित, आधा। तो ये जो है ये हमारे पास था। उसके बाद हरफ कुन का मानी है, हरफ कुन का मानी होगा यानी हो जा, अल्लाह ताला जो है वो हुक्म देता है किसी काम को भी। तो उसके बाद है सदाए हाओ हो, कशाकश, बहार जावदानी, जलवा आरा, जमादात, बशर। तो ये जो है वो आपने कर लेना है। तो हमद जो है ये हमने हमद को पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक हरफ कुन से पैदा कर दिया है और दुनिया को हर चीज़ से, खुशियों से, खुशबुओं, रंगों से भर दिया है, और ज़मीन और आसमान पर जो हुक्मरानी है और जो भी चीज़ें बाकी रहने वाली हैं और जो बाग हैं, फल फूल हैं, सब पर अल्लाह ताला ही की कुदरत है, और ज़मीन पर जो भी ज़ाहिर हो रहे हैं